تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم احکام تجارت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب تک مسلمان بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی کال لیتے ہیں اور کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی میں محمد رفیق گجرانوالہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں کسی کا کام کرواتا ہوں، اس سے میں لیتا ہوں 2200 روپیہ، اور جو جدھر سے میں کام کرواتا ہوں ادھر میں دیتا ہوں 1700 روپیہ۔ اس کے ساتھ میں فائنل نہیں کرتا کہ میں نے اتنے ہی دینے ہیں یا اتنے ہی لینے ہیں، دیتا میں 1700 ہوں، لیتا 1200۔ وہ 500 روپیہ جو میں رکھ لیتا ہوں وہ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے ناجائز ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ کام کیا کرواتے ہیں، کیا نہیں کرواتے۔ ٹھیک مثال کے طور پر ایک درزی ہے، ٹھیک درزی کے پاس کام آیا، اس نے کم پیسوں کا لے لیا، یا کوئی مثال کے طور پر پنکھا بناتا ہے، 2200 روپے جو ہیں ٹھیک ہے، وہ چارجز لے لیے۔ درزی کے تعلق سے تو نہیں ہوں گے۔ جی پنکھا بناتا ہے، مثال کے طور پر موٹر بناتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ رکھ لی دکان پر، ٹھیک ہے اور اب دوسرے کو دے دی۔ ٹھیک ہے، آگے کسی سے بنوا لی۔ جی، جو بھی اس کی بارگیننگ اور اتفاق ہوا جی دوسرے سے بنوا کر جی پھر اس کو دے دی، ٹھیک تو ہے یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے تو مثال کے طور پر میکینک ہے، جی وہ خود ہی وہ کام کرے گا، ٹھیک ہے کسی سے کروا کر دے دے تب بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ طارق بات کر رہا ہوں اقام تجارت میں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ہے ریڈی میڈ کام کی جو ہے نا دکان ہے نا، تو میں جو ہے ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں، تو میں جب آرڈر لیتا ہوں اس آرڈر میں کپڑا کسٹمر کو دکھاتا ہوں، وہ سامنے دکان سے یا اڑوس پڑوس سے لے کے دکھاتا ہوں، وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو ان کو دکھاتے ہیں، اس سے ریٹ کسٹمر سے طے کرتے ہیں پورے کہ یہ پورا سوٹ ہم اتنے کا آپ کو بنا کے دیں گے۔ یہ ہمارا اس طرح سے کام کرنا کیسا، اور یہ ہم کسٹمر سے ایڈوانس لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب کام بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیمنٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ریڈی میڈ سوٹ یہ تیار کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، کپڑا کسی اور دکان سے لے کے دکھاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں اشکال یہ ہے جی کہ جس وقت ہم سودا کرتے ہیں ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں ہوتا، تو اس کام کا تعلق ہے میکنگ سے، ٹھیک ہے یہ عقد استثناء ہے، ٹھیک ہے یعنی آرڈر پر یہ مال بنا کر دیتے ہیں، صحیح میکنگ اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ صحیح ہے تو جس کام کے اندر میکنگ پائی جائے کہ پروڈکٹ تیار کر کے دی جائے، جی تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ملکیت میں وہ مال موجود ہو، ٹھیک ہے بلکہ آپ آرڈر کر لیں، آرڈر لے لیں، لینے کے بعد پھر اپنے جو ہے نا وسائل اختیار کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ وہ چیز بھیج دیں، وہ ٹھیک۔ پروڈکٹ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے اس کے برخلاف اگر یہ تیار شدہ بیچتے ہیں جی تو پھر جب تک ان کی ملکیت میں نہیں ہے جی تو ان کو آگے بیچنا اور سودا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر تو ان کو پورا میکنگ کا عمل کرنا پڑتا ہے، صحیح یہ عقد استثناء کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک تو اس کی بنا پر اس وقت ملکیت میں وہ سوٹ ہونا، وہ کپڑا ہونا، یہ ضروری قرار نہیں پایا، ٹھیک ہے دوسری صورت میں ضروری قرار پایا۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔
काम तिजारत में सवाल ये है कि मैं एक गवर्नमेंट के एक इदारे में काम करता हूँ। वो सामान ना कुछ बाहर से परचेज करते थे, तो मैंने उन्हें कह दिया कि जी आप सामान मुझसे लिया करें, क्योंकि मैंने स्टोर बनाया हुआ है। जैसे मैंने स्टोर नहीं बनाया और वो सामान मैं मार्केट से परचेज करता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। क्या मेरा ये एक काम करना, ऐसा करना शरीयत के मुताबिक है कि नहीं? काइंडली मुझे मेहरबानी फरमा के मुझे इसका जवाब दे दें। ठीक है जी। यानी गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं जी, जॉब करते हैं। और देखा जाएगा इनकी जॉब क्या है। ठीक है। मिसाल के तौर पर इनकी जॉब है उसी शोबे के अंदर परचेजिंग की जॉब है। ठीक है। अब ये वकील भी हैं और असील भी हैं। ठीक है। एक तरफ से वकील हैं खरीदारी के, ठीक है। और एक तरफ ये है कि अपना ही माल बेच रहे हैं, यानी खरीदना भी इन्हीं को और ये बेच भी खुद ही रहे हैं। बेच भी रहे हैं। तो ये सूरत तो जायज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, बाद ऐसी सूरतें होंगी, यानी ये तो अक़द के अतबार से जायज़ नहीं हो सकती। बाद ऐसी सूरतें होंगी कि जहाँ पर तोहमत के मामलात होंगे। ठीक। जैसा कि फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में मसला बयान किया कि कोई वक्फ़ का मुतवल्ली है, ठीक है, तो अगर वो वक्फ़ की चीज़ें ख़रीदता है जी, तो अपने रिश्तेदारों से ना ख़रीदे। सही। तो रिश्तेदारों से ख़रीदने में जो दयानत के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं होंगे। ठीक। यहाँ तो इसके ज़िम्मे काम दिया गया है और ये खुद ही जब अपनी कंपनी से ये ख़रीदेगा जी, तो मुमकिन है कि जो रेट के ताल्लुक से चीज़ें हों उसके अंदर इदारे को धोखा पाया जाए। ठीक। तीसरी सूरत ये है कि इससे कोई ताल्लुक ही ना हो, डिपार्टमेंट कोई और ख़रीदारी का, ये किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखता है और मार्केट रेट पर सौदा करता है, तो मार्केट रेट पर सौदा करने की सूरत में ये खुद भी बेच सकता है, दूसरे से भी सौदा करवा सकता है। ठीक। लेकिन ये ज़रूर है कि बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि वो फिर पूरी वो करते हैं, दस्तावेज़ात लेते हैं। सही। क्योंकि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और आम इदारे हैं जी, इनके काम करने में बहुत फ़र्क है। सही। किस एतबार से फ़र्क है कि ये इदारे जो है वो काम करते हैं उन लोगों से कि जो टैक्स में रजिस्टर होते हैं। गवर्नमेंट के इदारे। गवर्नमेंट के इदारे, ठीक है, गवर्नमेंट के इदारे आमतौर पर उन लोगों से काम नहीं करते जो टैक्स में रजिस्टर नहीं होते। ठीक है, तो फिर वो पूरा टैक्स वगैरह जो है जितना भी होता है, ठीक है, जिस कंपनी से वो खरीदेंगे उस कंपनी को अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। सही। जनाब ये चीज़ है, मैंने इस पर टैक्स दिया है। सही। ये फिर गवर्नमेंट का जो इदारा है ये वहाँ जमा करवाएगा अपने अकाउंट में। ठीक है, फिर इस आदमी को वो टैक्स रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे मामलात होते हैं। ठीक। तो ये ना हो कि जब कागजात और डॉक्यूमेंट बनाने पड़ें तो फिर ये झूठ से काम लें, सही। फिर अपना नाम जाहिर ना करना चाहें। सही। तो मामले के अंदर बड़ी जो है ना वो पेचीदगी सी है जी, और बहुत सारी अक़साम है। ठीक है। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। मोहम्मद असद अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ ये है कि मैंने एक दर्जी से 3 सूट सिलवाए हैं, उनकी उजरत पहले से तय है। तो 2 सूट तो उन्होंने तकरीबन ठीक सिए, लेकिन एक सूट बिल्कुल ही ख़राब कर दिया जो कि पहनने के काबिल नहीं रहा, यानी उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम कर दी। तो जो मतलब उनको जितनी लंबाई करने के लिए कहा था, यानी वो सूट मैं पहन नहीं सका, नया सूट ही ज़ाया हो गया। उनके कुछ पैसे बाकी रहते थे, तकरीबन 350 रुपये, वो मैंने उनको नहीं दिए चूँकि पूरा सूट वो तकरीबन 1000 रुपये का था। क्या अब मुझे वो उनको बाकी पैसे देने हैं या नहीं? इसके बारे में कुछ शरई रहनुमाई फरमा दें। ठीक है जी। देखें, एक होता है जनरली मसला पूछना जी, कि भाई इस तरह का काम करना कैसा, ठीक है, और एक ये होता है कि एक काम हो गया, अब होने के बाद उसकी पूरी अमली तौर पर तत्बीक करना। ठीक है। तो ऐसे मसले के अंदर एक मुफ्ती के ऊपर और काजी के ऊपर ये ज़रूरी है जी कि वो दूसरे फरीक की बात भी सुने। ठीक है। 2 फरीक इन्वॉल्व हो गए। 2 फरीक इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, कता नज़र इसके कि इनके साथ क्या हुआ। सही है। मसला अर्ज कर देता हूँ ठीक है, कि दर्जी जो है वो अगर तादी करता है, ठीक है, यानी दर्जी है अजीर मुश्तरक, ठीक है, तो अजीर मुश्तरक जो है उसके ऊपर ज़मान की जो सूरतें बहुत वाज़ेह हैं। सही। तो वो अगर तादी करता है तो उसके ऊपर तावान बनता है, यानी जो नुकसान उसने किया है, मिसाल के तौर पर कपड़ा जला दे, उसके फेल से जो मतलब के काम हो, उसके ऊपर फ़ुक़हा ने बहुत तफसील से जो है वो चीज़ें बयान की हैं।
تو تاوان کی صورتیں تو بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کا موقف لے کر آپ اس سے کوئی بات کریں. صحیح. اگلا سوال دیجیے. کام تجارت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرا کام ویلڈنگ کا ہے. اگر کوئی مجھ سے ویلڈنگ کروانے آتا ہے تو میں جب وہ پیسے پوچھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں 50 روپے. وہ کہتا ہے نہیں جی اتنے بنتے ہیں 30 روپے. پھر وہ مجھے 30 روپے ہی دے کر چلا جاتا ہے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. تو ممکن ہے ان کی عادت ہو کہ 50 بول کے 30 سے لیتے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ریٹ طے کرنا. جی. ظاہر بات ہے کام کروانے سے پہلے ہی اس کا موقع ہوتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے ہاں یہ ہر دوسری فیلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے. وہ سروسز کروانے کا معاملہ ہو یا وہ کسی سروسز لی ہیں وہ معاملہ ہو یا پھر خرید و فروخت کا معاملہ ہو کہ بھاؤ طے کر لیا, پیسے دینے کی باری آئے تو کہیں گے تھوڑا سا اور کم کر دو نا. جی. جب پیمنٹ کی باری آ رہی ہے جی. تو اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی معیوب سوال ہے, کیونکہ یہ ایک رائج العمل طریقہ ہے. ٹھیک ہے. لوگوں میں کاروباری دنیا میں ڈسکاؤنٹ کروانے کا یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ایک ہی فیلڈ ہے, اس میں ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں مانگتا. پتہ ہے کون سی؟ کھانے پینے کی فیلڈ. ٹھیک. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں لوگ, اور اضافی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. اضافی دیتے ہیں نا. جی جی. اس کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں جی. تقریباً یہ ہوتا ہے کہ جناب ڈسکاؤنٹ لوگ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں. کم کرو, زیادہ ہیں کم کرو. چند روپے کی جب بھی ڈسکاؤنٹ اور لاکھوں کروڑوں روپے کی جب بھی. جی. اور پھر جب پیسہ دینے کی باری آئے گی پھر بھی ڈسکاؤنٹ کا تقاضا ہوگا. تو اگر تو آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو 30 ہی دے دو, ٹھیک ہے, تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو سامنے والا یک طرفہ طور پر 30 روپے نہیں دے سکتا. صحیح. یعنی جب سودا بالکل درست ہوا تھا, کوئی اجرت مثل والی صورت نہیں ہے, ٹھیک, تو طے شدہ اجرت دینا ہی اس پر لازم ہے. اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ان کا کام ہے ویلڈنگ کا, چھوٹا سا یہ ٹاکے کی بات کی کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پورے کام کی بات نہیں کی. تو بہت ساری فیلڈز میں ایسا ہوتا ہے کچھ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مکینک کو لے لیجیے, بریک ٹائٹ کرانا ہے, کلچ صحیح کرانا ہے, چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں. اور مارکیٹ کا اس میں ایک عرف ہوتا ہے کہ اتنے تقریباً اس میں چلتے ہیں. تو اب لوگ پوچھتے بھی نہیں, قیمت بھی نہیں پوچھتے بھائی کتنے پیسے لیں گے, نہ وہ کہتا ہے اتنے دینا. اب کام کرایا اور وہ جیب سے پیسے نکالے, کچھ جو بھی 10 20 50 100 روپے بنتے ہیں وہ دیے اور چلتے بنے. اور اس میں وہ بھی لے لیتا ہوں عمومی طور پر, اور یہ بھی راضی رہتا ہے دیتے ہوئے. لیکن بعض اوقات اس میں بھی کلیش ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں اتنے نہیں لوں گا, میں تو اتنے لوں گا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں کئی اقسام بنیں گے نا یہاں پر. جی. ایک تو چیز یہ ہے کہ کام کی نوعیت واضح ہے. ٹھیک ہے. کام کی نوعیت واضح ہے اور اس کی اجرت جو ہے وہ متعین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کام اتنا ردی قسم کا ہے کہ پتہ ہے کہ 20 روپے سے زیادہ لگیں گے نہیں. ٹھیک ہے. مطلب کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کمپیوٹر لے گئے ہیں تو ان کا ایک طے ہے کہ جب ہم کھول کے دیکھنے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کیا, صرف کھولا تو اتنے لیں گے. پھر کام نکلے گا اس کے الگ لیں گے. صحیح. تو اب طے ہے کھول کے دیکھنے کو اتنے لیتے ہیں, تو اب بارگیننگ کا موقع ہی نہیں ہے. صحیح. بارگیننگ کا موقع تو تب ہوگا کہ جب بات آگے چلے گی. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کام کی اجرت طے کر لی جاتی ہے, پھر ایک اور کام نکل آتا ہے بعد میں. صحیح. تو پھر جو دوسرا کام اگر نکل آیا ہے تو پھر جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ جو کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کو کام پہ پینلٹی لگائی جاتی ہے کام لیٹ کرنے پہ یا کوالٹی خراب ہونے پہ, تو شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ٹھیکیداری کا معاملہ اور خرید و فروخت کا معاملہ مختلف ہے. ٹھیک. خرید و فروخت کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر عیب نکل آیا ہے جی تو خریدار کے پاس 2 اختیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو اس عیب کے باوجود چیز قبول کر لے, ٹھیک ہے, راضی ہو جائے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ اس کو رد کر دے. ٹھیک ہے. فقہ حنفی میں ڈیفرنس لینے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ بندہ بولے کہ یار سودا ہوا تھا ہمارا, چیز کے اندر نقص نکل آیا اور اس کی وجہ سے اس کے 1000 روپے کم ہو رہے ہیں, جی, لہذا میں 1000 کم دوں گا. ٹھیک ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے. صحیح ہے. کہ ہمارا سودا کینسل, اس چیز میں فالٹ نکل آیا ہے. ٹھیک ہے. یا مجھے صحیح چیز دو, اگر وہ مثلی ہے تو جی, دوسری چیز آ سکتی ہے جیسے, تو ورنہ اس سدا ڈیل کینسل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے. صحیح. اسی حالت پر. ٹھیک. لیکن
وہ کام جس میں آپ اجرت دیتے ہیں جی یا ٹھیکیداری کا معاملہ ہو گیا، عربی میں اس کو مقابلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیکیداری کے معاملے کو. تو ٹھیکیداری کا جو معاملہ ہے، ٹھیکیداری کے معاملے کے اندر معاملہ مختلف ہے. ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک ٹھیکہ دیا بھیا یہاں کا پلستر کرنا ہے، ٹھیک ہے اب اس نے پلستر پورا نہیں کیا، صحیح ایک دیوار چھوڑ دی یا چھت چھوڑ دی، ٹھیک ہے تو لا محالہ اس کی اجرت میں تو کمی آئے گی کہ جو اس سے کام طے ہوا تھا اس کام کے مقابل میں اجرت طے ہوئی تھی. ٹھیک ہے اب وہ کام پورا نہیں کیا ہے جی تو اجرت میں بھی کمی آئے گی، صحیح اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آخر میں آپ نے جو مثال دی اس پہ ایک وضاحت وہ ہو جائے جی. کہ جیسے مستری یا مزدور جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، دہاڑی والا بجلی تو جس معاملہ پہ الگ کام ہے کرتے ہیں تو وہ تو الگ ہی ہوگا. جی. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. محمد عمر عرض کر رہا ہوں ضلع بہاول نگر سے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے دوست کی جیولرز کی دکان ہے اور وہ مرد کو انگوٹھی بناتے ہیں، مردوں کی انگوٹھیاں، کیا یہ جائز ہے یا نہ؟ ہمارے فقہاء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کسی درزی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فاسقانہ وضع پر کپڑے سیے. ٹھیک مکروہ تحریمی ہونا بیان کیا ہے فقہاء نے. اللہ اکبر. اسی لیے سونار کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ زیور مرد کے لیے حلال نہیں ہے وہ مردوں کے لیے زیور بنائے. ٹھیک ہے ظاہر بات ہے مرد کے لیے جو انگوٹھی بنے گی وہ عورتیں تو نہیں پہنیں گی. ٹھیک ہے ڈیزائن میں یکساں جو ہے اختلاف ہے، جی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. سونار کے لیے ایسے آئٹم بنانا جو جائز نہیں ہے. جو شریعت نے جس کی ممانعت کری وہ انگوٹھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ ادھار پہ جو قانون لاگو ہوتا ہے انٹرسٹ کا وہ تو حرام ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے، اگر میں کسی سے 1 کروڑ روپے ادھار لیتا ہوں گھر خریدنے کے لیے اور وہ گھر خریدتا ہوں اور اس کو لاکھ روپے مہینہ کر کے واپس کرتا ہوں تو تقریباً 8 سال میں یہ پیسے اس کو پورے ہو جائیں گے، واپس ہو جائیں گے. لیکن 8 سال میں میرے گھر کی جو ویلیو ہوگی وہ تو 3-3.5 کروڑ روپے تک جا پہنچے گی اور اس کا جو کروڑ ہے وہ بھی ٹوٹ کے ملے گا. تو اس میں جو انفلیشن کی وجہ سے یا افراط زر کی وجہ سے جو اس کی ڈی ویلیو ہوتی ہے کرنسی کی یا نوٹ کی، اس کو ہم کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اس کو اس کی اجرت دیں گے؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ معیشت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس سے واقف ہیں اور امید ہے جو میں عرض کروں گا وہ بھی اس کی تائید کریں گے. جی دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک راستہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو نہیں جانا. ٹھیک ہے تو لا محالہ آپ بہت سارے راستہ نکال لیں گے. سود جو ہے وہ حرام ہے. صحیح ہے. اور 1 کروڑ روپیہ انہوں نے کسی سے لیا جی اور لینے کے بعد گھر بنایا. ٹھیک ہے اگر زیادہ دیں گے 1 کروڑ سے تو وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے اس زیادہ دینے کی کوئی بھی وجہ ہو. صحیح. بھئی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے نا کہ بھئی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. جی جی. تو پہلے بھی تو اتار چڑھاؤ ہوتا تھا. اپ ڈاؤن تو ہے شروع سے ہی. دیکھیں ایک ہوتا ہے کرنسی کا اتار چڑھاؤ، ٹھیک ہے اس کا تو بڑا اچھا حل ہے کہ بجائے پیسہ لینے کے یعنی پاکستانی کرنسی لینے کے ڈالر میں لے لے. ٹھیک ہے تو وہ مستحکم رہتا ہے، کوئی مستحکم کرنسی لے. تقریباً مستحکم رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بات کی ہے کہ جو گھر خریدا ہے وہ تو مہنگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے اس کے عوض جو چیز لی ہے. ایک عادت یہی ہے کہ پراپرٹی مہنگی ہی ہوتی ہے. جی جی. سستی اور بہت زیادہ سستے ہونا ابھی تک سامنے نہیں آیا. ٹھیک. تو اس کا حل یہ ہے کہ بجائے آپ 1 کروڑ روپے قرضہ لینے کے، جی آپ اس رقم کے مالک کو کہیں کہ یہ گھر میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ یہ گھر خرید کر مجھے بیچ دیں. صحیح. 1 کروڑ کا گھر ہے آپ لے کے دے دیں. 1 کروڑ کا گھر 10 سالہ پیمنٹ پہ 1.5 کروڑ کا وہ بیچ دے. ٹھیک ہے. 2 کروڑ کا بیچ دے، 3 کا بیچ دے. ٹھیک ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ دونوں باہمی اتفاق کے ساتھ ایک سودا کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں قرضہ غائب ہو گیا ابھی اس سے. صحیح. قرضہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. موڈ آف ٹریڈنگ چینج ہو گیا ہے. صحیح ہے. پہلے قرضہ لیا گیا تھا، اب یہ کہ اس نے خود خریدا ہے. جی وہ مالک ہے. وہ مالک ہے، اس نے اپنا نفع رکھ کے بیچ دیا ہے ادھار میں. صحیح. تو اس عمل کے ذریعے کوئی سودی معاملہ لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اصطلاح شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں مرابحہ. مرابحہ. ٹھیک. ماشاء اللہ وہ مفتی صاحب نے جیسے تمہید باندھی تھی، امید ہے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دیگر ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہاں میں آپ کی ایک توجہ دلاتا چلوں، بعض اوقات ہوتا ہی کہ آپ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا جو حکم ہوتا ہے کسی نہ کسی زاویے پہ آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے کہ درست نہیں ہے،
آپ اسے صرف نظر کرتے ہیں، اور اس لیے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم علماء کے پاس جائیں گے، مفتیان کرام کے پاس جائیں گے تو شاید پھنس جائیں گے. تو دیکھیے پھنستے نہیں ہیں، بلکہ انشاءاللہ دنیا میں بھی نکل جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی اس کی برکتیں اور کامیابی جو ہے وہ مقدر بن سکتی ہے. اگلا سوال دیجیے. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راما سے. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ میں ایک جگہ پر کام کرتا ہوں، وہاں سے میں آرڈر لے لیتا ہوں اور فی پیس مجھے 50 روپے کمیشن ملتا ہے قمیض تیار کرنے کا. تو میں مختلف گھروں میں پہنچا دیتا ہوں اور لیڈیز وہ قمیضیں تیار کر دیتی ہیں. ہمیں 50 روپے کمیشن وہاں سے مل رہا ہے. جتنی مزدوری وہ دیتے ہیں ہم آگے مزدور کو اس میں سے بھی کم کر کے کیا یہاں سے مزید بچت بھی کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں 50 روپے کمیشن تو ہمارا وہاں طے ہے کہ آپ اتنے پیس تیار کر کے لائیں، آپ کو 50 روپے کمیشن ملے گا. 400 روپیہ فی قمیض ہم آپ کو مزدوری دیں گے. ہم آگے 350 روپیہ لیبر سے بات کر لیں، 50 روپے ہمیں ادھر سے بھی بچ جائے، 50 روپے ہمیں ادھر سے بھی بچ جائے. کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہماری شرعی طور پر رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ایک بڑا ہی الگ سوال آیا ہے یہ. جی اس مسئلے کی 3 صورتیں بنیں گی. ٹھیک. ایک صورت یہ بنے گی کہ یہ اپنا انویسٹ کریں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کپڑا خریدیں، ٹھیک ہے. لوگوں کو دیں، صحیح. ان کے ساتھ جو مرضی قیمت طے کریں اور پھر آگے کمپنی کو اپنا نفع رکھ کے بیچ دیں. ٹھیک ہے. یہ پہلی صورت بنی. صحیح. یہ صورت انہوں نے نہیں اپنائی ہوئی. صحیح ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خود وینڈر بن جائیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ کمیشن میں کام کر رہے ہیں نا، جی جی ٹھیکیدار نہیں ہے. جی. جو بروکر ہے وہ صرف 2 پارٹیوں کو ملوانے کا کام کرتا ہے. صحیح. اور کمیشن لیتا ہے. صحیح. اور یہ کر رہا ہے بیچ کا ٹاپ لینے کا وہ اختیار نہیں رکھتا. ٹھیک. تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے کہ یہ کمیشن ایجنٹ ہیں، اس صورتحال میں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جناب مزدوروں سے جو طے شدہ ہے وہ اس سے کم دیں ان کو. ٹھیک ہے. یا اس سے کم پہ ان کو راضی کریں. ٹھیک. یا آگے یہ بتائیں کہ جناب یہ جو ہے وہ اتنے میں سلوایا ہے، حالانکہ اتنے میں نہ سلوایا ہو، کم میں سلوایا ہو. بروکر ایسا نہیں کر سکتا. صحیح. تیسری صورت یہ ہے کہ خود وینڈر بن جائے. ٹھیک ہے. خود ٹھیکیدار بن جائے. صحیح. کمپنی سے جو ہے وہ معاہدہ ٹھیکیداری کر لیں کہ آپ کو ہم پر پیس تیار کر کے دیں گے اور اتنے پیسے آپ سے اجرت لیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم کیا کریں گے وہ ہم جانیں. آگے کیا کریں گے یہ ان کا میٹر ہے. ٹھیک ہے. بھلے میٹیریل کمپنی کا ہو، صحیح ہے، لیکن جو کاراگری اور جو بناوٹ ہے اور جو ایک عمل ہے اس کے اندر، جی جی اس کے یہ وینڈر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو وینڈر کی صورت ہوئی، کمیشن ایجنٹ کی صورت ہوئی، اور تیسری صورت ہوئی خرید و فروخت کی. ٹھیک ہے. عین ممکن ہے کہ ان کی حیثیت وینڈر کی ہو. ٹھیک ہے. عین ممکن ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کمیشن سے اس کو تعبیر کر رہے ہوں. صحیح. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کمیشن ایجنٹ بننے میں اور وینڈر بننے میں کیا فرق رہے گا. ٹھیک ہے جی. 3 صورتیں بیان کر دی گئی ہیں جو ممکنہ ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم حجام کا کام کرتے ہیں نا، تو یہ شریعت کے مطابق اس کے بارے میں پوچھنے کی جائز ہے یا ناجائز؟ حجام جو کام شریعت کے مطابق کرے گا وہ جائز ہوگا، جو خلاف ورزی کرے گا وہ ناجائز ہوگا. جیسا کہ داڑھی مونڈنا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ناجائز ہے. ٹھیک. ایک مٹھی سے کم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا، بال عام طور پر جس طریقے سے شرفا کٹواتے ہیں، جی شرفا جو ہیں، جی جی اس کے کاٹنے میں تو کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوباش قسم کے جو لوگ ہیں، جی، وہ جو کٹنگ کرواتے ہیں وہ تو بڑی ہی عجیب و غریب، اور قضا جو ہے نا، قاف ز عین، جی، قضا کے حکم میں بھی آ جاتی ہے. قضا ناجائز ہے. اللہ. یعنی قضا یہ ہوتی ہے کہ بالکل اگلے حصے میں بال رکھنا، بالکل اگلے حصے میں. ٹھیک ہے. اور سارا جو ہے نا پیچھے سے غائب ہو. جی. تو اس کی تو بالکل ممانعت آئی ہے حدیث میں. اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے بال ہیں سیٹنگ سے جو رکھتے ہیں، جی جی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب بالوں کا مسئلہ کم رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن داڑھی جو ہے وہ کیسے مڑ سکتا ہے؟ ٹھیک. اس کی اجازت. داڑھی جب منڈوانا جو ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مدد اور معاون بننا، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی شریعت نے جو حدود دی ہیں اس میں رہ کے کام بہت سارے کام کرتا ہے حجام. مطلب بعض حجام جو ہے اس کے دکان میں غصہ خانہ بھی ہوتے ہیں. جی. تو وہ ایک سروس دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے حجام جو ہے وہ چھوٹے شہروں کے اندر کھانا بھی پکاتے ہیں. ٹھیک ہے.
मतलब کہ खाना पकाने की फील्ड भी होती है उनकी। ठीक है, यानी एक ही बंदा दो काम कर रहा ठीक है। बहुत सारे हज्जाम जो है वो शादी ब्याह में आते हैं और वहाँ आके ऐलान का काम करते हैं। ठीक है। चिट्ठी भी घरों में जाके बांट के आते हैं, कार्ड बांट के आते हैं। ठीक है। तो शहर के अंदर जो हज्जाम है, गांव के अंदर जो हज्जाम है, ठीक है, इनके बहुत मुख्तलिफ काम है। ठीक है। और अगर आप डिफेंस और क्लिफ्टन चले जाएंगे जी तो मजाल है कि आप किसी को हज्जाम कह सकें। ठीक है जी। तो नाम ही नए होंगे उसके। तो ठीक है, क्या नाम होता है? सलून वगैरह बन गए और जो है ना हेयर ड्रेसर वगैरह बन गए और उसमें मजीद जो है वो वसअत आ गई है। तो बहरहाल उसूली तौर पे मुफ्ती साहब ने पैगाम दिया है कि शरीयत के दायरे में रहकर जो काम है उसकी इजाजत है। जो काम फी नफ्सी जायज़ है, ठीक, उस पर सर्विस भी जायज़ है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। ज़कात की रकम कब्रिस्तान के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनमें उन पैसों से मिट्टी डाली जा सकती है ताकि वो भर जाए और मुर्दों के लिए जगह ज्यादा हो जाए। एक होता है मफादे अम्मा के काम। ठीक है। हमारे फ़ुक़ाए किराम ने पुलों के ताल्लुक़ से बयान किया है कि जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं जी, मफादे अम्मा के काम है और इनके लिए हिला शरी के ज़रिए जी ज़कात की जो रकम है वो खर्च की जा सकती है। ठीक है। ख़ास मुर्दे के मुतालिक बयान हुआ कि मिसाल के तौर पर कोई मुर्दा लावारिस पाया गया है, जी, उसकी मदद करनी है। ठीक है। अब वो तो जानदार है नहीं कि ज़कात की मिल्कियत का जो फरीज़ा अदा कर सके। ठीक है। तो हिला करवा के जो है वो उस पर खर्च करने की रियायत फ़ुक़ाए किराम ने दी है। ठीक है। तीसरी सूरत ये बन जाती है कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान एक वक्फ ज़मीन होती है जी, और मफाद अम्मा इससे जो है वो मुत्तसिल होती है। और अब यहाँ दो सूरतें बन रही है। एक तो ये मिसाल के तौर पर एक जगह गड़ा है, ठीक है, और ज़कात देने वालों ने ही वहाँ अपनी कब्रें मुख्तस करनी है। ठीक है। तो अपने ज़कात से खुद ही फ़ायदा उठाएंगे, ये जायज़ नहीं है। सही। दूसरा ये है कि आम्मतुल मुस्लिमीन इससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। तो वक्फ ज़मीन के ऊपर ये काम करेंगे। ठीक है। बेहतर तो ये है कि दीगर वसाइल से इस काम को बरो कर लाया जाए। ठीक। लेकिन ये है कि ज़कात की रकम हिला करने के बाद जी यहाँ इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ इस्तेमाल हो सकती है। आपने एक उसूल भी दिया, तो इस उसूल को क्या जो अवाम है, आम अफराद हैं हम जैसे, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पर उन्हें लगे कि हाँ ये ठीक है तो वहाँ पे इस तरीके से ज़कात इस्तेमाल कर लें? ज़कात के इस्तेमाल करने के लिए शरी फ़कीर की मिल्कियत, जी, ज़कात एक दी जाती है पर्सन्स को, अफराद को। ठीक है। अफराद को तो ज़ाब्ता शरीयत ने बड़ा क्लियर बयान किया है, ठीक है, कि जो गुर्बत की लकीर के इस पट्टी के नीचे होगा जी, उसको ज़कात दी जाएगी। सही है। और जो इस पट्टी से ऊपर होगा उसको नहीं दी जाएगी। सही। तो वो पूरी एक तफसील किताबों में मौजूद है। हमने बारहा बयान की कि शरी फ़कीर कौन होता है। ठीक है। दूसरी जगह वो आ जाती है कि जहाँ पर इदारों का मामला आ जाता है, सही, या मफाद अम्मा के मामलात आ जाते हैं। जी मैंने पुलों की मिसाल दी। जी। बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में मरीज़ आते हैं, नादार मरीज़ आते हैं, वहाँ ज़कात की अदायगी का मामला आ जाता है। ठीक। वहाँ मशीनें रखने का मामला आ जाता है। ठीक। तो आवाम को तो किसी भी उसूल को अप्लाई करने का इख्तियार नहीं है। ठीक। हर केस के अंदर देखा जाता है कि सूरत हाल क्या है। ठीक। किस बात की गुंजाइश मौजूद है, सही, मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं या नहीं है। ठीक। तो उलमा का काम होता है अप्लाई करना, मुफ्तियाने करम का काम होता है। ठीक। तो आपने भी यही करना, जब कोई इसके अलावा भी सूरत हो और आपको लगता हो कि यहाँ लग जाएगी, तो भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से किसी मुस्तनद सुन्नी आलिम और मुफ्ती से आपने रब्ता करना है और फिर ही वो काम करना है। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मेरा रोलिंग शटर का काम है और स्क्वायर फीट से जब हम लोग काम करते हैं तो पहले रेट तय हो जाता है कि इतने रुपये पर स्क्वायर फीट काम करेंगे। फिर उसके बाद में तय होने के बाद में जब फाइनल जब पेमेंट देने की बारी आती है तो पार्टी उसमें पेमेंट कम कराती है और अभी रिवाज सा चल गया है। तो अब ऐसी सूरत में जो पार्टियां जो मालूम है कि पैसे कम कराएंगे ही कराएंगे, तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अगर रेट बढ़ाते हैं तो वो तो किसी और जगह चला जाएगा, रेट कम करते हैं तो वो फिर और फाइनल के टाइम और पेमेंट कम देगा। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? आइडियल सूरत हाल तो यही है कि काम से पहले रेट तय किया जाए। ठीक है। और जो रेट तय किए उसी पर जो है बंदा कायम रहे, अपनी ज़बान पर कायम रहे। सही। अब मुमकिन है कि काम उस कैटेगरी का ना हुआ हो जो बात हुई थी। ठीक है। तो इसमें तो
کسٹمر کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس کمزوری کی وجہ سے پیسے کم کروانے کی درخواست کرے، ٹھیک ہے بلکہ وہ استحقاق رکھتا ہے، صحیح۔ درخواست کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کام مکمل اسی طریقے سے ہوا ہے جو طے ہوا تھا، ٹھیک ہے تو اب کسٹمر کا حق تو نہیں بنتا کہ پیسے ٹھیک ہے۔ وہ کم کروائے کیونکہ طے ہو چکا ہے۔ صحیح ہے لیکن میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اب یہ جو ایک معاملہ ہے اس قدر شائع اور ضائع اور معروف ہے جی کہ اسے معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جی تو اب کام ہو چکا ہے، اب ایسا تو ہے نہیں کہ پارٹی بھاگ جائے گی، جی تو یہ چاہیں تو پیسے کم نہ کریں، ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ان کو استحقاق ہے کہ پیسے ان کو کم نہ استحقاق ہے کم نہ کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک بندہ ریکویسٹ کر رہا ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے، کر دیتا ہوں، جی کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں استحقاق ہے، انہیں کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں نہیں کرنا چاہے نہ کریں۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے